ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب جب ان پر سختی آتی، عذاب آتا، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، ہم تم سے عہد کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اس کے بعد ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ موسیٰ اللہ سے دعا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب دور ہوتا، وہ پھر گھوم جاتے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، وعدہ خلافی وہ کر دیا کر۔ اب ان میں جو طوفان تھا، وہ طوفان ایسا آیا کہ جناب اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا اظہار کیا۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی قدرت کا مزاج یہ ہے، جب تک سارے معاملات پردے میں ہیں تو آسانی ہے، چھوٹ ہے، معافی ہے، نرمی ہے۔ جہاں وہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما دے، اب قدرت کے ظاہر ہو جانے کے بعد کوئی منکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ ہم پر کتنی صورتوں میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، ہماری تمنا ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے، ہماری جانیں بچ جاتی ہیں۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ مولا نے کیا کیا، کیا شان ہے ہمارے مولا کی، لیکن اس کے بعد پھر گھوم جاتے ہیں۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر عذاب وہ طوفان بھیجا۔ طوفان کس طرح تھا کہ صرف فرعونیوں کے گھروں میں تھا، بنی اسرائیل کے گھر میں طوفان نہیں تھا۔ اس کا پانی جو ہے، اور کہاں تک، گردنوں تک، کہ وہ کھڑے رہے، اگر کوئی بیٹھتا بھی تو ڈوب کے مر جاتا۔ اب صرف زندگی بچانے کے لیے وہ کھڑے رہے، پورا ایک ہفتہ ان پر یہ طوفان مسلط رہا، ہفتے کے دن سے ہفتے کے دن تک، یہ 8 دن، پورا ہفتہ ان پر عذاب رہا یہ طوفان کی صورت میں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ صرف فرعونیوں کے گھروں میں طوفان ہے اور بنی اسرائیل جو ہے وہ آرام سے، اب یہ خدا کی قدرت تھی۔ آج عقل کی بنیاد پر اولیاء کی کرامتیں اور انبیاء کے معجزات کا فیصلہ کرنے والے لوگ اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ کیا خدا کی قدرت یہ نہیں تھی؟ ایسے لوگ ان چیزوں کا بھی انکار کریں گے جو قرآن میں آ گئی ہے، کیونکہ وہ عقل کی بنیاد پر تولتے ہیں، انجینئر جیسے لوگ۔ تو وہاں پر اگر فرعونی کے برابر میں، گھر کے برابر میں بنی اسرائیلی کا گھر ہے، تو فرعونی کا گھر پانی سے بھرا ہوا، بنی اسرائیلی کا خالی ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور فرعونی پورا ایسا کھڑا ہوا ہے کہ اگر وہ بیٹھنے کی بھی کوشش کرے گا تو مر جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ کسی کو ایسی سزا دے دی جائے کہ اس نے صرف کھڑے رہنا، وہ ایک دن نہیں گزار سکتا، اس میں اس نے کھانا پینا بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ڈوب گیا، اس کا ساز و سامان سب ڈوب گیا، کھا پی بھی نہیں سکتا، اسے جان بچانا مشکل ہے۔ تو فرمایا ایک ہفتہ وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے یہ سب چلا جائے تو پھر لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور آپ کو بنی اسرائیل چاہیے نا، ہم انہیں آزاد کر دیں گے، آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، آپ جہاں چاہے لے کر کے چلے جائیے گا۔ ایک ہفتے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب اٹھا لیا۔ جب عذاب اٹھ گیا تو پھر بے پرواہ، نہ بنی اسرائیل کو چھوڑا نہ ایمان لائے، کیونکہ حکومت ان کی تھی، بادشاہت ان لوگوں کی تھی، طاقت ان کے پاس تھی، وعدہ خلافی کر گئے۔ 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد رکھا۔ اب اگلا عذاب اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وہ اس صورت میں دیا کہ ٹڈیاں ان کی فصلوں پر مسلط کر دی، ساری فصلیں ان کی خراب، ٹھیک ہے، اور مینڈک وغیرہ یہ مسلط کر دیے، ان کے سارے ساز و سامان میں گھس گئے، جہاں جاتے وہ جناب ان پر مسلط ہو جاتے۔ فرمایا کہ وہ حال ہو گیا تھا۔ اچھا، پہلے یہ 2 چیزیں آئیں کہ ٹڈیاں ان کی فصلوں پر مسلط کی گئیں، اور دیمک کی طرح کے جو کیڑے تھے وہ ان کے اپنے اوپر مسلط کیے گئے۔ فرمایا کہ ان کے کپڑوں کو کھا کر ان کے جسموں کے اندر وہ گھسنے لگے، داڑیاں ان کی ختم ہو گئی، ان کے بال سر کے ختم ہو گئے،
وہ سب ان کے اوپر دیمک لگ گیا اور بالکل تکلیف میں ہلنا جلنا ان کا مشکل ہو گیا۔ اس تکلیف میں بھی انہوں نے پورا ایک ہفتہ گزارا۔ پھر وہی حرکت انہوں نے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اے موسیٰ، اگر یہ عذاب ٹل جائے گا ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ عذاب ٹل گیا، لیکن نتیجہ وہی کہ انہوں نے نہ ماننا تھا نہ وہ مانے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان پر وہی 1 مہینہ انہیں آزادی دی۔ اس کے بعد پھر ان پر تیسرا عذاب مسلط کیا کہ جس چیز کو کھانے پینے کی اشیاء کو وہ ہاتھ لگاتے وہ خون ہو جاتا۔ دوسرے والے عذاب میں بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل چین سے زندگی گزار رہے ہیں، ان پر عذاب مسلط نہیں ہوا، صرف فرعونیوں پر عذاب ہے۔ یہ تیسرا عذاب بھی اسی طرح کا تھا کہ جناب اگر وہ پانی کے گلاس کو ہاتھ لگاتے صرف وہ خون ہو جاتا، پیاس سے تڑپ رہے، بھوک سے تڑپ رہے، روٹی کو ہاتھ لگاتے خون ہو جاتا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بنی اسرائیلی کنویں سے پانی نکال رہے ہیں تو ان کے ڈول میں پانی آ رہا ہے، ہم پانی نکال رہے ہیں تو ہمارے ڈول میں خون آ رہا ہے۔ تو کہا کہ ایک ہی ڈول سے انہی کے ڈول استعمال کرو، انہی کے برتن استعمال کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قدرت دکھائی کہ جب اسی برتن اسی کنویں سے جب بنی اسرائیلی پانی نکالتا تو پانی نکلتا، اس کے فوری بعد وہ بالٹی لے کر کے جب وہ نکالتا تو خون ہو جاتا۔ اب یہ بھی مشکل حل نہیں ہوئی۔ پھر اور اس سے آگے انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں گے، حالانکہ یہ ان کی توہین سمجھتے تھے وہ اپنی، کہ بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے مغلوب اور غلام بنایا ہوا تھا۔ کہا کہ انہی کے ساتھ کھانا کھائیں گے، انہی کے ساتھ پانی پینا ہے، ایک ہی ساتھ ایک برتن کو منہ لگا کر کے بنی اسرائیلی بھی پیے گا اور فرعونی بھی پیے گا۔ خدا وحدہ لا شریک نے قدرت کا اظہار اس طرح کیا کہ ایک ساتھ وہ نوالا اٹھاتے، ایک ساتھ گھونٹ مارتے تو بنی اسرائیل کے منہ میں پانی جاتا، ان کے شکم میں خون جاتا۔ مسئلہ ہی حل نہیں ہوا ان کا۔ نتیجہ وہی تھا کہ 1 ہفتے تک اس طرح گزار کر جب وہ عاجز آ گئے، پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ، وہی انہوں نے وعدہ کیا کہ موسیٰ ہم ایمان لے آئیں گے اور لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو یہ سب معاملات سیدھے ہو جائیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد بنی اسرائیلی آپ کو چاہیے ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب ہم ان سے جو ہے عذاب اٹھاتے، وہ عذاب اٹھانا ہمارا ایک مدت کے لیے ہوتا، آزمائش کے لیے ہوتا، تو تبھی وہ جناب جو ہے پھر جاتے ہیں۔ جب عذاب آتا توبہ کرنے لگ جاتے، جب عذاب اٹھا لیا جاتا پھر کر عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے، کفر میں شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو حتمی عذاب دیا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اس کے بعد ہم نے بدلہ لیا۔ پہلی 3 صورتیں جو عذاب کی تھیں وہ بدلہ نہیں تھا، وہ انتقام نہیں تھا، وہ انہیں واپس بلانے کا ایک انداز تھا کہ تم آسانی سے نہیں آئے، تمہیں نعمتیں دی، تم اللہ کی طرف نہیں آئے، چلو تمہیں سختی دے دی، اب تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ سختی جب آتی اللہ کی طرف آ کر کے جھوٹے وعدے کرتے، سختی اٹھتی تو وہ پھر متنفر ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 موقع انہیں دیے، اور چوتھی بار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانتقمنا منہم، اس کے بعد ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام ہم نے لیا ہے۔ اس کے بعد فاغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں پانی میں ڈبو کر کے مار دیا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، ہمارے دین کا انہوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا تھا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ایسی غفلت ان پر طاری تھی
کہ وہ جناب پلٹنے والے نہیں تھے، بالکل بے خبر تھے، ہم نے ان کی پوری قوم کو غرق کر کے وہ علاقہ، وہ سرزمین وہ کسی اور کے حوالے کر دی اور اس کو کسی اور کے اختیار میں دے دیا۔ یہاں پر بات جو ہے اللہ رب العزت کی یہ مکمل ہوئی، اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف لفظوں میں ایک بات بیان فرما دی ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارے اندر تو وہ خرابی نہیں ہے، ہم جن صورتوں میں زندگی گزار رہے ہیں کہیں ہم بنی اسرائیلیوں کی والی حرکتیں تو نہیں کر رہے۔ بنی اسرائیلی کیا کرتے تھے؟ موسیٰ یہ چاہیے، اللہ سے دعا کرو، یہ چاہیے، جب انہیں مل جاتا تو اسی نعمت کی ناشکری کر دیتے۔ اور یہ تھے، ان پر تو ابتدا ہی سے نعمتیں تھیں، بنی اسرائیل پر ابتدا سے فرعونیوں کے دور میں ان پر نعمتیں نہیں تھیں، وہ مغلوب تھے، غلام تھے۔ جب آزاد ہوئے عیاشیوں میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید نعمت پر نعمت دیتا رہا۔ اینڈ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان پر بھی عذاب نازل کیا مختلف صورتوں میں۔ اور ایک یہ تھے کہ ان پر ابتدا ہی سے نعمتیں تھیں تو انہیں نعمتوں نے گمراہ کر دیا، عیاشیوں میں یہ مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سختی دے دے کر آزمایا کہ اب بھی واپس آ جائے، نہ انہوں نے آنا تھا نہ آئے، بالآخر اللہ رب العزت نے عذاب میں انہیں مبتلا کر دیا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب وہ پھنس جاتے تھے، اسباب جب ختم ہوتے تھے تو پھر وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ اور صاحب یہ ساری برائیاں آج ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم ابتدا ہی سے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ عیش و عشرت ہمیں لے کر کے کہاں گئی؟ خدا کی بارگاہ میں یا شیطان کے پاس؟ وہ نعمتوں کی فراوانی، وہ آسمان سے ہم پر رحمتوں کا برسنا، کہتے ہیں نا کہ جناب بندے کو وہ قسمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا کر دے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں یہ صفات عطا فرمائی اور اگر یہ نبی عطا فرمائی ہو، اللہ نے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جن سے دوسرے محروم ہیں، ہم نے ان نعمتوں کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کیا ہم نے وہی سلوک تو نہیں کیا ان نعمتوں کے ساتھ جو کل بنی اسرائیل کر چکے، جس کا طویل باب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ 10 انعامات ان پر جو ہے اللہ نے اسپیشل انعامات، سانس لینا، آنکھ کان ناک زندگی جسم سلامت، یہ تو سب کو ہی دیا تھا۔ 10 نعمتیں اسپیشل اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ انہیں ڈوبنے سے محفوظ رکھا، فرعون سے انہیں نجات دلائی، ہاں عزت و احترام انہیں اللہ رب العزت نے معاشرے میں دیا، پکے پکائے کھانے انہیں دیے، لباس کی ٹینشن ان کی دور کر دی، آسمان کا بادل کا سایہ انہیں دے دیا، پتھروں سے پانی جاری کر دیا، کئی ایک جناب نعمتیں اسپیشل اللہ نے انہیں دی۔ تو انہوں نے جو نعمتوں کے ساتھ سلوک کیا کہ نعمت تو کھاتے لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کرتے، نعمت تو کھاتے لیکن اپنا حق سمجھتے، نہ خوف خدا انہیں رہا، نہ شرم نبی رہی تھی، اللہ رب العزت نے بالآخر انہیں عذاب میں مبتلا کر دی۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم نعمتوں میں جی رہے ہیں تو اس وقت ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر فرعونیت تو نہیں آ گئی ہے؟ فرعون کے اندر کیا بات تھی؟ انا رب العالمین، انا رب الاکبر۔ فرعون کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا اور مضبوط انسان تو نہیں سمجھ رہے؟ کہیں ہمارے یہ دعوے تو نہیں ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ کہیں ہمارے یہ دعوے تو نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کا حق دبا رہے ہیں، کسی مظلوم کی فریاد، ہم نے جس پر ظلم کیا اس کی آوازیں جو عرش تک جا رہی ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو، ہم کسی کے حق کو اپنا حق سمجھ کر کھا رہے ہوں اور جو ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہوں؟ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑانے والے تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم فرعونیوں کی طرح عیاشیوں میں، ناجائز کاموں میں اپنا مال لٹانے میں تو مصروف نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو
جو اللہ کا قاعدہ قانون ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ہم جو تھوڑا بہت مال آ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، حقیقتاً یہ جملہ اللہ رب العزت کے لیے کہ واحد وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کو، مخلوق کو ایک دوسرے کا محتاج ہی رکھا ہے، اور اگر کسی کو دوسروں کا محتاج نہیں رکھا ہے تو اپنی بارگاہ کا محتاج تو سب کو رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رحم اس طرح فرماتا ہے کہ اگر بندہ نعمتوں کے دور میں عیاشی کی طرف چلا گیا، اللہ اسے کبھی بیماری دے کر کے اپنی طرف بلاتا ہے، اور یہ بیماری بھی اس کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے اگر بندہ اس وقت اللہ کو یاد کر لے۔ اللہ رب العزت بہانہ جو ہے اسے دے کر کے اور اس بیماری کے سبب، اس تکلیف کے سبب سے اس کے جو ہے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ بیمار کی عیادت کرو تو کئی نمازوں سے افضل، نفل نمازوں سے، فرض سے نہیں، اور جناب کئی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ کا قرب وہاں پر ملے گا تمہیں۔ وہی بیمار کہ جو کل تک عیاشیوں میں مبتلا تھا، آج جب اس کے جسم کو تکلیف پہنچی ہے، آج جب اس کا جسم محتاج ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھائی چلا جائے، اس کی بہن چلی جائے، اس کے ماں باپ ناراض ہو جائے، دنیا والے اسے چھوڑ دیں، وہ سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ غریب ہے، انہیں میری محتاجی ہے، انہوں نے میرے دروازے پر آ کر کے واپس جو ہے اپنی ناک رگڑنی ہے، اور اس طرح کے بڑے دعوے۔ لیکن جب اس کے جسم میں کمزوری آتی ہے، وہ ایک بار اللہ کو پکارتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس سے بڑا رحم کیا چاہیے؟ تو وہ اللہ کی جانب سے اسے بیماری دینا بھی اللہ کا رحم ہوتا ہے کہ چلو اب پلٹ آئے گا۔ کبھی اللہ رب العزت مالی نقصان دیتا ہے، مالی کمی پہنچاتا ہے، تاکہ جس مال پر اسے گھمنڈ اور غرور ہے اور اس کے اندر ایک فرعون پیدا ہو گیا ہے، جب یہ مال اس کے پاس سے جائے گا، غربت آئے گی، یہ لوگوں کے نظریے بدلتے ہوئے جناب رویے دیکھے گا، اور لوگوں سے جب اس کی آس ٹوٹ جائے گی تو یہ اللہ کے دربار کی طرف پلٹے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ذرا سی تکلیف میں تو اللہ کو پکار لیا، مسجد میں آ گئے، سجدے کر لیے، اور جیسے ہی ہمارے حالات سیٹ ہوئے ہم یہاں سے غائب۔ اور اگر غائب نہیں ہو رہے تو کم سے کم جس توجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں ضرورت کے وقت آتے ہیں، کیا خوشحالی کے وقت ہماری وہ توجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، اللہ رب العزت جب دروازے بند کر دیتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو ایک انعام ہوتا ہے۔ ہاں، اسباب کے دروازے بند ہو جانا ایک انعام ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب تک دروازہ کھلا ہے بندہ دروازہ ہی کھٹکھٹائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ جائے گا ہی نہیں جب تک یہ دروازے جو ہے کھلے ہوئے ہیں۔ جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بندہ اس طرح پکارتا ہے جس طرح پکارنا چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، ٹھیک ہے جی، علاج بھی چل رہا ہے اور امام صاحب سے دعا کا بھی کہا جا رہا ہے، تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی کر دیا، لیکن التجا کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کا سہارا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہی سب کچھ ہے، یہ ہاسپٹل وہ ہاسپٹل، یہ جناب ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، بندہ وہیں پر لگا ہوا ہے۔ جب ڈاکٹر آ کر کے کہتا ہے اب صرف دعا کی ضرورت ہے، اب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اب آنسو بھی بہاتا ہے، اب جو ہے اس کا دل جو ہے بالکل اس طرح خوش و خضوع اختیار کر لیتا ہے جس طرح کی جو ہے تقاضا ہے۔ تو جب تک آسرا تھا دنیا کا تو ہم دنیا کی طرف ہی پڑے ہوئے تھے، جب اللہ نے وہ آسرا بند کیا تو اب ہم نے اللہ کو پکارا، تو آسرے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ اب صرف دعا کی ضرورت ہے۔ جس وقت آپ کا اختیار موجود ہے اسی وقت اللہ کو پکار لیں، تو ابھی سے اللہ رب العزت کی رحمت شروع ہو جائے گی، کیونکہ مال ہر حال میں رحمت نہیں ہوتا ہے، مزاحمت بھی ہو جاتا ہے۔ تو ذرا یہ دیکھو کہ ہمارے اندر فرعونیوں والی عادتیں تو نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے پریشانی میں وہ بڑی بڑی منتیں مان لی۔ ہمیں تو منتیں ماننا بھی نہیں آتا کہ جناب کس چیز کی منت ماننی ہے کس چیز کی نہیں، گناہ کے کاموں کی منتیں مان کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اور پھر کیا ہوتا ہے جب پریشانی حل ہو گئی کون سی منت اور کون سا خدا؟ حضرت صاحب اسی لیے تو کہ جب
ہم پریشان ہوں اور پریشانی کی وجہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی ہم سے آ کر کہے کہ بھائی کوئی منت تو نہیں رہ گئی آپ کی، تو فوراً ہم سوچنے لگ جاتے ہیں یار ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تو عادت ہی فرعونیوں والی ہے، جب پھنس گئے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے بغیر سوچے سمجھے بڑے بڑے وعدے کر لیے، 100 رکعت پڑھیں گے جی، 200 رکعت پڑھیں گے، پریشانی حل ہوئی تو 4 رکعت پڑھنے میں ہمیں موت آ جاتی ہے۔ تو جس وقت پریشانی کا عالم ہوتا ہے اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جاتے ہیں اور اس اللہ رب العزت سے جھوٹے وعدے کر کے ہم آ جاتے ہیں، تو ہمارا جو عمل ہے وہ کس کی طرح رہا؟ یہ اللہ نے مثالیں یہاں پر دی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دھوکہ نہیں کر سکتے۔ ابتدا میں منافقوں کی عادت اللہ نے بیان فرما دی کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے دیا انہوں نے، یہ اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی آزمائش ہے، ایک کے بعد ایک آزمائش تمہیں بلانے کے لیے۔ جب اللہ رب العزت کی حجت پوری ہو جائے گی تو یاد رکھو موت کا ایک وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فانتقمنا منہم، زندگی میں دے دیے انہیں موقع ڈھیر سارے، ان کی دعائیں بھی قبول کر لیں، لیکن جب موت کا وقت آیا فانتقمنا منہم، پھر اس کے بعد جو ہم نے انہیں ڈبویا تو عذاب سامنے آنے کے بعد انہوں نے توبہ بھی کی تو اب ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے حضرت صاحب تو کوشش کریں کہ فرعونیوں والا کام ہم سے نہ ہو، کوشش کریں کہ بنی اسرائیلیوں والی صورت ہم سے نہ ہو کہ نعمتوں میں اس طرح مگن ہو گئے کہ جناب تماشا بنا کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے دین کا۔ آج ہمارے یہاں دین کہاں ہے؟ دین کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ دین کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہیں، نہ دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دین کا تماشا بنانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خواب ہم دیکھ رہے ہیں غزوہ ہند میں لڑنے کے، جناب جسم میں ہمارے اندر جان نہیں ہے بیلچہ اٹھانے کی، اور خواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ ہند میں ہم جا کر کے لڑیں گے۔ وہ ہم جیسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کر اپنے کاروبار کو، گھر کو آگ لگا کر آگے بڑھ جائیں، وہ ہم جیسا ایمان ہوتا؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس درجے کا ایمان اپنا سمجھتے ہیں؟ ہم تو زندگی میں اللہ رب العزت سے جناب وعدے کر کر کے مکرنے والے لوگ ہیں۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے قبل اس کے کہ فانتقمنا منہم والا وقت آ جائے۔ موت کا جب وقت آئے گا نا اس کے بعد پھر موقع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعات تفریح کے لیے بیان نہیں کیے قرآن پاک میں، آج ہم واقعات سنتے تفریح کے لیے، اللہ رب العزت نے نصیحت کے لیے الدین النصیحہ فرمایا۔ دین کا کل دین نصیحت ہے، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف نصیحت ہے، ہمیں پیغام دے رہی ہے اللہ رب العزت کی جانب پلٹنے کا۔ ہم نے تماشے بہت کر لیے، ہمیں دین بھی وہ پسند ہے جس میں ہماری تفریح ہو۔ الدین النصیحہ فرمایا، الدین التفریحہ نہیں فرمایا۔ دین کو تفریح ہم نے بنا لیا، دین کو تفریح بنایا تھا بنی اسرائیلیوں نے، مذاق کرتے تھے وہ دین کے ساتھ، تفریح ہوتی تھی ان کی دین کے نام پر۔ آج ہم تفریح کر رہے ہیں دین کے نام پر، کیونکہ دین کی فقط وہ رسمیں ہمیں اچھی لگتی ہیں جس میں تھوڑا حضرت تفریح ہو، رات جاگیں، یہ ہو وہ ہو، آنا جانا وغیرہ وغیرہ، نہ عشاء نہ فجر، اس کے درمیان میں ایسی عبادت ہو کہ جنت خرید لے۔ تو یہ جنت دینا کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ اسے راضی کر کے ہمیں مل جائے گی، یہ جنت دینا اللہ کا کام، اللہ کے رسول کا کام، اسی وقت ملے گی جب اللہ اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ تو تھوڑا فکر کو بہتر کریں، سوچ کو بہتر کریں۔ یہ حالات آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے وعدے کر کر کے مکر رہے ہیں۔ اللہ سے وعدوں کو پورا کریں، اور سب سے بڑا وعدہ اسی ایک کو مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو اسے ایک مان تو رہے لیکن عبادت نہیں کر رہے۔ اللہ ہمارے حوال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔